کون سا سیدھا راستہ؟ ہاں تو ہر بندے نے اپنا اپنا سیدھا راستہ بنایا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا، کوئی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا، کوئی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا. فرمایا دعا مانگو، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، پر صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان بندوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. میری طرف دیکھیے گا، بندوں کا راستہ مانگنا ہے اللہ سے، بندوں کا راستہ. وہ بندے جن پر اللہ نے انعام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا یا وہ جو گمراہ ہو گئے. جو تیرے انعام یافتہ بندے نہیں، انعام یافتہ، ادھر دیکھو بھائی میری طرف، انعام یافتہ بندے نہیں جو تیرے مالک ان کے راستے پہ چلا. کون انعام یافتہ؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یا اللہ نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقوں کے راستے پہ چلا. نبوت کے بعد درجہ ہی صدیقیت کا ہے. نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقوں کے راستے پہ چلا، شہیدوں کے راستے پہ چلا اور صالحین کے راستے پہ چلا. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، کچھ لوگ نا ایک بڑا مکروہ دھندا کرتے ہیں، بڑا مکروہ سا. وہ کہتے ہیں شاید اس امت میں صحابہ کے بعد کوئی ولی رہا ہی نہیں، تابعین کے بعد کوئی ولی رہا نہیں، فلاں کے بعد کوئی ولی رہا نہیں. مجھے بتائیے کیا امت میں ہمیشہ سچے لوگ نہیں رہے، شہید نہیں رہے، صالحین نہیں رہے؟ ہر دور میں رہے، ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے. ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا راستہ ذرا ہٹ کے بنانا چاہتے ہیں. امت کی نا پوری ایک تاریخ ہے، ایک تسلسل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری تاریخ، پھر ان سے تربیت پانے والے تابعین، ان کی پوری ایک تاریخ ہے. پھر اولیاء ہیں، آئمہ ہیں اور محدثین ہیں اور مفسرین ہیں، آئمہ مجتہدین ہیں. ان کی پوری ایک تاریخ ہے. ہم بزرگان دین نے ہمیشہ دین کی صحیح تشریح لوگوں کے سامنے بیان کی، دین پر عمل کیا اور صحیح دین انہوں نے لوگوں تک پہنچایا. بیٹا چھوڑ دو، میری طرف دیکھو. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کو ٹارگٹ کرنا ہو نا، ایک اصول ہے، کسی قوم کو ٹارگٹ کرنا ہو تو لوگ قوم کے لیڈر کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ مزاج ہے. تو جب بھی لوگوں نے دین کو ٹارگٹ کرنا ہو تو ڈائریکٹ دین کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، وہ دینداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بزرگان دین پر حملہ آور ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب راوی مشکوک ہو جائے تو پھر روایت بھی مسئلہ بنا دیتی ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگ دین لے کے آئے تھے انہیں مشکوک کر دو، تاکہ ان کی ساری تعلیمات اور ان کا لایا ہوا پیغام بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ درست نہ رہے. نیک اور صالح لوگوں کے راستے پہ چلنا، اچھے لوگوں کے طریقوں پہ عمل کرنا، اپنے بزرگوں کی نیک روایات کو جاری رکھنا، اور رب کریم کے وہ نیک بندے جنہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، دین پر عمل کر کے دکھایا، شب و روز جن کی زندگیاں دین کے مطابق گزرتی تھی، ان لوگوں کے راستے پہ چلنا، یہی تو اصل کمال ہے، یہی تو اصل بات ہے. مجھے بتائیے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تعریف بیان کی، فرمایا عبداللہ ابن مسعود قرآن مجید اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح نازل ہوا تھا. حضور اپنے ایک صحابی کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان سے قرآن مجید سیکھو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے.
کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں امت کو کہا کہ ان جیسا قرآن مجید پڑھو؟ اس لیے کہ حضور بتاتے ہیں یہ ایک تسلسل ہے، میرے بعد بھی ایک روایت ہے، اگر تم نے میرے ظاہری پردے کے بعد بھی کسی سے سیکھنا ہو تو اس بندے سے قرآن مجید سیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے طریقے پہ بھی عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ بھی عمل کرنا۔ حضور نے توجہ دلائی کہ یہ جو بندے ہیں نا عمل کرنے والے خلفائے راشدین، ان کے طریقے پہ چلتے۔ پھر نبی پاک نے ہماری توجہ دلائی، حضور فرمانے لگے صرف خلفائے راشدین کی بات نہیں، الصحابہ النجوم، میرے تمام صحابہ ہی ستارے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا، ہدایت عطا کرے گا۔ تو سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی ہمیں بعض لوگوں کے طریقوں پر چلنے کا فرمایا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ کہا کہ اگر تمہیں علم نہ ہو فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو عالم سے پوچھ لو، اچھے لوگوں کی سنگت میں جاؤ، صحبت میں بیٹھو، دین حاصل کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ جو ہمیں لوگوں کو اور علماء اور مشائخ اور بزرگان دین کے پاس بیٹھنے کی تلقین فرمائی، اس کو کبھی آپ بنظر غائب دیکھیں کہ حضور نے ایک بلند مقام کر کے کچھ لوگوں کا بیان کیا۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ، حضور فرمانے لگے ناز کرنا ہوا نا کبھی رشک کرنا ہوا تو دو لوگوں پہ کرنا۔ لوگ ناز کرتے ہیں نا فلانا کتنا پیارا لگ رہا ہے، فلانا کتنا خوش نصیب ہے، فلاں کے پاس رزق حلال کتنا وسیع ہے، فلاں کے پاس اچھی شہرت کتنی زیادہ ہے۔ مختلف زاویوں سے لوگ مختلف لوگوں پر رشک کرتے ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے کبھی تم نے ناز کرنا ہوا تو دو لوگوں پہ کرنا۔ یا رسول اللہ آپ بھی ناز کرنے کا فرما رہے ہیں؟ فرمایا دو لوگوں پہ ناز کر لینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر؟ فرمایا ایک وہ شخص جسے اللہ نے رزق دیا ہو، صبح بھی اللہ کے رستے میں خیرات کرتا ہو، شام بھی رب کے رستے میں سخاوت کرتا ہو۔ اور دوسرا فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہو، وہ صبح بھی لوگوں کو دین بتاتا ہو، شام بھی لوگوں کو دین بتاتا ہو۔ ان پر ناز کرو، یہ لوگ قابل رشک ہیں، ان لوگوں کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ کیا بات ہے تمہاری۔ تو بھائی حضور تو ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ جو دیندار ہوں ان پہ ناز کرنا، جو اہل علم ہوں ان پر ناز کرنا۔ حضور علیہ السلام نے متعدد مقامات پر توجہ دلائی کہ علماء کے پاس بیٹھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، صالحین کے پاس بیٹھو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، نیک لوگوں کی ملاقات کو جایا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی اختیار کرو۔ لیکن پتہ نہیں سوسائٹی میں کیا ہو گیا ہے، لوگ عجیب تنہائی پسند ہیں، گھنٹوں بیکار ویڈیوز موبائل پہ دیکھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ لیکن جو صحبت صالحین ہے، جو اچھے لوگوں کی سنگت ہے، وہ بندے کی تربیت کرتی ہے، اس سے برکت پیدا ہوتی ہے، اس سے روحانیت نصیب ہوتی، اس سے تقوی میں مضبوطی آتی۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو یقین کامل کی دولت ملتی ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں، ہمارا اپنا مزاج ہے۔ وہ فلانا آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی تو کتاب و سنت کی سمجھ آتی ہے۔ او بھائی ہم نے کب کہا ہے نہیں آتی؟ ہم نے کب کہا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ لیکن ڈھیر سارے لوگ گمراہ بھی تو ہوئے نا، ڈھیر سارے خارجی بھی تو ہوئے نا، رافضی بھی تو ہوئے نا، ڈھیر سارے لوگ تھے جو جبریہ ہوئے، قدریہ ہوئے۔ انہوں نے کتنے کتنے بڑے لوگوں کے بارے میں محاذ آرائی کی، معاذ اللہ مولا علی کے خلاف جو گفتگو کرتے تھے، وہ بھی تو کہتے تھے ہم قرآن مجید پڑھتے۔ تو میرے عزیز، صالحین کے ساتھ ربط، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، اچھے لوگوں کے ساتھ وابستگی، یہ بڑا ایک ضروری کام ہے۔ نئی نسل جو ہے نا،
یہ مشہور لوگوں کے پاس تو جانا چاہتی ہے، یہ ادھر ادھر تو گھومتی پھرتی ہے، لیکن صالحین کی سنگت اختیار کرنے کو تیار یہ اتار دیں گے، چلیں اس کو ہٹا دیں۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، اچھے لوگوں کی خدمت میں حاضری دینا، اچھے لوگوں سے وابستگی اختیار کرنا، اس سے برکت بڑی ہوتی ہے، اس سے نفع بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کچھ لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے نا تو جو جملے وہ بولتے ہیں وہ آپ کی زبان پہ بھی طاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ جملے بولنے لگتے ہیں۔ بعض سنگتیں اثر دکھاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ پہ اثر نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا جی؟ 100% ہوتا ہے۔ کس نے کہا نہیں ہوتا؟ رنگ تو چڑھتا ہے، رنگ تو چڑھے گا، اور ہر صورت چڑھے گا، ہر لحاظ سے چڑھے گا، یہ اپنا اثر رکھتا ہے، یہ اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی ایسے فقیر کے پاس بیٹھ کے رنگ چڑھایا ہوتا ہے کہ تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ پہچانا جاتا ہے نا، انسان پہچانا جاتا ہے، پھل کھائے تو پتہ چلتا ہے کس درخت کا ہے، گزرے تو اندازہ ہوتا ہے کہاں کا ہے۔ تو یہ رنگ چڑھتا ہے، اس کا انکار کیا جا سکتا؟ تاثیر ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے، اس کے اندر برکات نازل ہوتی ہیں، کرم ہوتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے تو پھر انسان میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اچھی سنگت، دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا قیامت کے دن نا منادی اعلان کرے گا۔ یہ اس اعلان کو آپ سمجھتے ہیں اعلان ہوگا؟ نہیں، ابھی یہاں ایک اعلان ہو کہ کس کی موٹر سائیکل فلان جگہ کھڑی ہے تو اعلان ہے، چلیں میرا خیال ہے اور اعلان کر لیتے ہیں کہ مہربانی کرنا محفل میں ضرور آنا، پر موبائل سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اس پہ مہربانی کرنا، ہر محفل میں 2-4 گم ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اس طرح کا کوئی اعلان ہو فلاں کا گم ہو گیا تو اعلان ہے نا، کہتے ہیں اب تو خیر پتہ نہیں لوگ توجہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو مسجد میں جب اعلان ہوتا تھا نا، حضرات ضروری اعلان سنیں، تو مائیں کہتی تھی باپ کا جد بیٹا چپ کر، دیکھ بھلا کیا اعلان ہونے لگا۔ اعلان ہوتا تھا، میدان محشر میں بھی اعلان ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اعلان ہوگا، رب فرمائے گا کہاں ہیں وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے ہیں؟ یہ اعلان ہوگا۔ میری طرف دیکھیں جی، چھوڑ دیں سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، توجہ کریں بات۔ اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ پھر رب فرمائے گا آج جب کہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، تو جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں۔ تو یہ صالحین کا پیار کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، میں ویسے چھوٹی تقریر کرتا ہوں تو ایک تو یہ مائک والے نے ہمیں پکا مائک پکڑا دیا ہے، یہ بھی بھائی نے محبت کی ہے، دوسرا کہ آپ میں سے کچھ لوگ پسینہ بھی صاف کر رہے ہیں، وہ مجھے ساری توجہ ہو رہی ہے کہ میں بات مختصر کروں، پر اب جو میرے ذہن میں ہے وہ تو میں نے کہہ کے ہی جانا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ تکلیف جو ہے وہ برداشت کریں، ہلکا سا تبسم ہو جائے تزئین گلستاں کی خاطر۔ تکلیف تو تم کو ہوگی مگر تکلیف ذرا سی سہتا جا، لیکن تھوڑا مسکرائیں تاکہ بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے نا، اس پر تھوڑا انداز محبت والا اختیار کریں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 2 بندے پیار کریں اللہ کی رضا کے لیے، ایک ہو مشرق میں دوسرا ہو مغرب میں، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو صحبت صالحین کی برکت تو دیکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے درجات تو دیکھیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمیشہ اچھے لوگوں کی باتیں، اچھے لوگوں کی سنگتیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہیں، ان کی باتیں سنو گے تو نیکی کرنے کو جی چاہے گا،
ان کے قریب بیٹھو گے تو گناہ سے نفرت ہو، ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو گے تو تقوی کا نور آئے گا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، لذت آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں۔ کس کے لیے؟ بولیے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے کہ اپنے شیخ سے، اپنے بزرگوں سے ذرا سا بھی دنیاوی لالچ، بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا، کیونکہ ہمارا محض رشتہ اللہ کی رضا کے لیے، ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا، ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا۔ یہ رضائے الہی کے لیے جب بندہ محبت کرتا ہے تو فیض یاب ہوتا ہے۔ آپ میرے اپنے ہیں، میری باتیں سنتے رہتے ہیں، امید ہے آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں گے۔ زمانے تک لوگ کہتے ہیں پیر کامل نہیں ملتے، پیر جعلی پیر آ گئے، یہ باتیں عام ہوتی ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، ہیں بھی جعلی پیر، لیکن جعلی نوٹ تب بھی چلتا ہے جب اصلی بھی موجود ہو۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ 5000 کا نوٹ آپ کے ملک میں جعلی بنتا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ 5000 کا اصلی بھی، 10,000 کا کبھی کسی نے جعلی بنایا؟ کیوں؟ جلدی بتاؤ۔ وہ اس لیے نہیں بنایا کہ 10,000 کا اصلی کوئی نہیں، اصل ہو تو نقل تیار ہوتی ہے۔ اگر جعلی پیر ہے تو اس کا مطلب ہے اصلی والے بھی ہیں، تبھی تو جعلیوں کا بھی کام چل رہا ہے۔ اگر اصلی نہ ہو تو جعلی کا کام کبھی چلے؟ اصل ہے، اس لیے نقل کا بھی گزارا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ اور یہ ہوں گے اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو، ہر دور میں نیک لوگ ہوں، صالحین ہوں گے، برکت والے ہوں گے، ہو نہیں سکتا نا۔ لیکن ایک شکوہ بھی ہے میرا، لوگ کہتے ہیں پیر بڑے جعلی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں۔ ناراض ہو گئے ہو نا ہن تسی، پتہ سی مینوں تساں ہو جانے۔ سلطان بہو کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، تے جو ملیا طالب زردہ، یہ تو کسی چکر میں، یہ تو کسی اور موڈ میں۔ رب دا طالب کاش کوئی ملتا جو ہمیں کہتا کہ رب کریم کی معرفت چاہیے، اسے دیتے۔ جب ہمارے معیار بدل گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہماری نیت ہے سامنے سے بھی وہی آئے گا۔ تو میرے بھائی طلب مولا کے لیے جائیں نا، طلب مولا کے لیے تو خیر ملتی ہے، برکت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے۔ لوگ اپنے حصے کی خیر لے کے آ جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں، لیکن جب ارادے اور بن جائیں نا پھر اللہ کی رضا بیچ میں رہتی۔ لیکن ایک پہلو اور ضرور عرض کرنا ہے بات ختم کرنے سے پہلے، جس طرح کی صالحین کی سنگت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اسی طرح غلط لوگوں سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا نا، یاد آنے کے بعد فاسقوں کی صحبت سے ہٹ جاؤ، ظالموں سے ہٹ جاؤ، شریروں سے ہٹ جاؤ۔ بری صحبتیں نقصان بھی کرتی ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگوں کا کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بری سنگت کتنا اثر ڈالتی، آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے دوست سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی اس طرح کر کے مجھے ڈانٹتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ آپ کو والدین کے خلاف کر دیتا ہے۔ آپ محض کسی سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے کی بابت، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ نفرت پیدا کر دیتا ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہوتا۔ بھائی کسی دوسرے سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کے درمیان کے مسئلہ بن، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، اس نے نفرت ڈال دی آپ کے بیچ، پتہ ہی نہیں چلا، آپ کا ذہن بن، آپ کو پچھلی بھی ساری زیادتیاں اس نے یاد کرا دی۔ یہ ہوتا ہے، بری سنگتیں نقصان کرتی ہیں۔ درویش نے لکھا ہے ایک بچے کو اس کا باپ کہتا تھا بیٹا برے دوستوں کے پاس نہ بیٹھا کر، تو کہتا تھا ابا جی میرے تے نہیں کسی دا اثر ہوتا۔ اس نے کہا بیٹا ہوتا نہیں نا ایسا، چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چ پھول پئے، بھیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ پوری صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کس نے تمہیں کہا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جی نہیں مجھ پہ نہیں ہوتا۔ تو باپ بڑا سمجھدار تھا، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا 2 کلو سیب تو لے کے آ،
अच्छे वाले लाना। वो लाया, उसने कहा 1 किलो गले सड़े भी ले आ। वो गले सड़े भी ले आया। उसने कहा ये 3 किलो इकट्ठे डाल के ना एक जगह पे, एक ही टोकरी पे बंद कर दे। बंद कर दिए। सुबह उठा के लाया तो जो अच्छे भले थे ना, भैड़ियां संग में रली सां ते मेरे अगले भी डुल गए। उसने कहा बेटा इनकी सारी खुशबू पता क्यों खराब हुई है? कि बाकी दाने बदबूदार थे। बदबूदार लोगों के पास बैठे तो ताफुन पैदा होता है, बीमारियां फैलती, नुक्स वाक़या होता है। खुदारा बुरे लोगों की संगत से बचना, कतन ऐसे लोगों के पास बैठना। हजरत मोहम्मद बिन सिरीन बहुत बड़े मुहद्दिस थे, शागिर्द पास बैठे थे। कुछ लोग आ गए, कहा हजरत हम आपको कुछ आयात और हदीस सुनाना चाहते हैं। फरमाया मैं नहीं सुनता। वो तकदीर के मुनकर थे, तकदीर का इनकार करते थे, माअज़ल्लाह। कहा मैं नहीं सुनता। उन्होंने कहा चंद मिनट की बात है, हमने अल्लाह रसूल की कर दिया। फरमाया जाओ मैं नहीं सुनता। वो बैठने लगे जबरदस्ती। फरमाया तुम जाते हो कि मैं जाऊं? वो चले गए तो शागिर्द कहने लगे हजरत उन्होंने आयत ही पढ़नी थी, हदीस ही सुनानी थी। फरमाया बेटा तुम नहीं ना समझते, अगर वो आयत और हदीस का कोई ऐसा तर्जुमा कर देते जो फितने वाला होता, कोई ऐसा मफहूम, इसको आला हजरत बरेलवी ने लिखा है। फाजिल बरेलवी लिखते हैं हजरत मोहम्मद बिन सिरीन कहने लगे कोई ऐसी बात कर देते जो मेरे ज़हन में बैठ जाती और मैं फितने का शिकार होता तो कौन जिम्मेदार था? लिहाजा मैं बुरे लोगों से कोई बात सुनने को तैयार, जो इनकार करे तकदीर का, दीन के एक अकीदे के इनकारी हो, ऐसे बद अकीदों की बात सुनने को मैं तैयार। आपने मुझसे नाराज नहीं होना। हम कानों की लज्जत के लिए इसकी भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं, उसका भी जायका लेते हैं। यक दर गीर ते मोहकम गीर, एक दर फड़िए एक नू मनिए, एक दे ही हो के मरिए। ये जो जगह जगह ना इधर उधर भागते फिरना, हम कोई बेपीरे, कोई बे उस्तादे कि जो आए जिधर आए हमें ले जाए लगा के। हम बड़े मजबूत लोग हैं, हमारी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, हमारी असनाद बड़ी मजबूत हैं, हमारे नजरियात बड़े मजबूत हैं, हमारी फिक्र बड़ी मुस्तहकम है। बात भला कहाँ खत्म की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी और आपकी, हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए डॉक्टर साहब। हज़रात गिरामी क़द्र, दो तीन बातें ऐसी, चूँकि मुझे बताया गया कि यहाँ तलबा भी हैं, मस्जिद की इंतज़ामिया भी है, वालिदैन भी हैं, नमाजी भी हैं, तो गुफ्तगू इस अंदाज से हो कि हर एक के लिए उसमें कुछ न कुछ मौजूद हो। बड़े शर्फ की बात है कि हम दीन का इल्म हासिल करते हैं और कुरान को सुनने का जो यहाँ हमें मौका मिल रहा है, तफसीर सुनने का, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि दौरे हाजिर में हमारे यहाँ दरसे कुरान का एहतमाम है। और ये बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि आने वाले चंद सालों में जो नज़र आ रहा है, लोग कुरान और हदीस, सही अहादीस के अलावा कोई बात सुनेंगे ही नहीं। जिस तरह का माहौल बनता जा रहा, मुस्तनद गुफ्तगू और कुरान के करीब होना, ये वो किताब है, यकीन जानिए कि जो बेनियाज की किताब है। हम नियाज़मंद हैं, इस किताब को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई इस किताब से मोहब्बत करने लगता है, ये किताब भी उसके दिल में उतरना शुरू हो जाती है। आप जितना मोहब्बत करें कुरान से, कुरान उतना आपको मज़ा देगा। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं कुरान न पढ़ूं, तो कुरान को तो कोई गर्ज नहीं है आपसे।
آپ محبت کریں گے، قرآن آپ سے زیادہ آپ سے محبت کرے اور پھر ایسی محبت نبھائے گا کہ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ محبت قائم رہے گی، وہ فیض، وہ خوشبو ملتی رہے گی۔ ایک مقام پر 3 خواتین کھڑی ہوئی تھیں، کہیں سے شاپنگ کر کے وہ باہر کھڑی ہوئی، تو ایک بچہ گزرا، اس کی ماں بھی تھی، اس نے کہا ہائے موم کیسی ہیں کہہ کے چلا گیا۔ دوسرا بچہ گزرا، اس نے سلام کیا، ماں سے کہا کہ ماں سلام کر کے وہ بھی چلا گیا۔ پہلے والی کہنے لگی کہ میرا بچہ تمہیں پتہ ہے کیمبرج سسٹم میں پڑھتا ہے، اے لیول کر رہا ہے، جو ہائے کر کے گزر گیا۔ دوسری کہنے لگی کہ میرا بچہ بھی انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے۔ تیسرا بچہ آیا، اس نے سلام بھی کیا، ماں کے ہاتھ بھی چومے، اور جو ماں نے شاپنگ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اٹھایا، اس نے سر پہ رکھا، ماں کا ہاتھ پکڑا اور چل دیا۔ ماں جب تھوڑا آگے گئی تو پیچھے مڑ کے کہنے لگی کہ میرا بچہ بھی پڑھتا ہے لیکن دینی ادارے میں پڑھتا ہے، یہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرتا ہے۔ جب بچہ کیمبرج سسٹم میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں بچہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن بچہ اگر دین کا علم حاصل کر رہا ہو تو بچہ ڈرتا ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ اس لیے اولاد کو آج کے دور میں اگر آپ ان خرافات سے بچانا چاہتے ہیں تو دینی علوم سے وابستہ کیجیے، اور جہاں وہ طالب علم جو سن رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، ان پر بھی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو دین والا ہے یہ اپنے دین پر کتنا عمل کرتا ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنا علم حاصل کیا، ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، یہ ضرور پوچھا جائے گا کتنا عمل کیا۔ تو عمل سے ہی سارا دار و مدار ہے، زندگی بنتی ہے، عمل سے ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور کوہ صفا پر تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت اعلان بعد میں فرمایا، پہلے یہ پوچھا کہ لوگوں میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ امین۔ یہ 2 ایسے وصف ہیں کہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اس دور میں صداقت اور امانت یہ میرے حضور کے القاب ہیں۔ حضور کو صادق کہا جاتا تھا، امین کہا جاتا تھا۔ حضور نے 40 سال کا کردار، کیریکٹر پہلے پیش کیا، دعوت بعد میں دی۔ تو جو طالب علم ہے، جو معلم ہے، جو مبلغ ہے، جو دائی ہے، اس پر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ دعوت سے پہلے کردار پہ توجہ دے۔ اور آج کے دور میں جہاں اتنا زیادہ سوشل میڈیا عام ہو چکا ہے، تو یہاں کردار پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دیکھیے، اگر ہم زبان سے بات کرتے ہیں نا تو سامنے والے کے کان سنتے ہیں، اور اگر ہم دل سے بات کرتے ہیں تو وہ سامنے والے کے دل میں اترتی ہے، اور اگر ہم عمل کر کے بات کرتے ہیں، روح سے بات کرتے ہیں، تو وہ سامنے والے کی روح میں اترتی ہے۔
یہ تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں زبان میں تاثیر کیسے پیدا؟ سمپل طریقہ، بہت ہی سمپل طریقہ. آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس پر پہلے عمل کر لیں، پھر وہ بات کہیں، خود بخود تاثیر پیدا ہو جائے. اللہ تاثیر دے دے. وہ واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوگا کہ مائی آئی ایک اللہ والے کے پاس، کہنے لگی میرے اس بچے کو نصیحت کیجئے، میٹھا بہت کھاتا. تو آپ نے فرمایا مائی چند دن کے بعد لے آنا. وہ سمجھی کہ شاید حضرت صاحب کوئی زعفران سے کوئی تعویذ لکھیں گے بچے کے لیے، کوئی تعویذ لکھ کے رکھیں گے، کچھ دن کے بعد بلا رہے ہیں. تو جب چند دن کے بعد مائی اپنے بچے کو لے کر آئی تو آپ نے بچے سے کہا بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، کم کھایا کرو. تو مائی کہنے لگی کہ بس یہی بات کہنے کے لیے آپ نے دوبارہ مجھے بلایا، میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ ہاں اسی بات کے لیے میں نے، تو یہ بات آپ اسی دن کہہ دیتے. تو آپ نے فرمایا بات یہ ہے مائی، اس دن میں خود بھی، اس وقت میں خود بھی میٹھا کھاتا تھا. اگر میں اس بچے کو نصیحت کرتا تو وہ نصیحت اثر نہ کرتی. جب آپ گئے میں نے بھی میٹھے سے اپنے آپ کو بچایا، چھوڑ دیا میٹھا کھانا. آج جب تم اسے لے کر آئی ہو، اب میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس میں تاثیر پیدا ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ عمل کر کے بات کریں. یہی بات ہے، لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، حضرت صاحب اتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو تسبیح میں لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا رحمان، یا رحیم، تسبیح آپ پڑھے جا رہے ہیں. کیا خود بھی لوگوں پر رحم کرتے ہیں؟ خود بھی لوگوں پر رحم کر رہے ہیں؟ نہیں جی. تو تسبیح پہ آپ نے کیا عمل کیا؟ جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں، پہلے اس پر عمل کر لیں. آپ دیکھیں خود بخود تاثیر پیدا ہونا شروع. عمل کریں. اور آپ دیکھیے، میں ایک واقعہ آپ سے عرض کروں. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی حاجت کے بارے میں کہا. تو اس وقت آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں، آپ نے ایک ڈھیلا اٹھایا اور اس پر سورہ اخلاص پڑھی اور دم کیا اور اسے دے دیا. وہ لے گیا تو کہتے ہیں کہ وہ سونا بن گیا. کچھ عرصہ گزرا، اسے پھر حاجت پیش آئی، اس نے بھی چادر بچھائی اور سارے ڈھیلے رکھے، بخور جلایا اور پڑھ پڑھ کے دم کرتا رہا، پڑھ پڑھ کے دم کرتا رہا، پڑھ پڑھ کے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. وہ ڈھیلے ہی رہے. اٹھا، نماز پڑھی، حضرت کے پاس پہنچا. کہنے حضور آپ نے بھی سورہ اخلاص پڑھی تھی، میں نے بھی سورہ اخلاص پڑھی. میں تو سبع عشرہ کا قاری ہوں، میری تو تجوید بہت اچھی ہے، قرات بہت اچھی ہے، میں تو مختلف لہجوں میں پڑھ پڑھ کے دم کرتا رہا. تو آپ نے فرمایا بیٹا تو رب کا کلام تو لے آیا، فرید کی زبان کہاں سے لائے گا؟ بات سمجھ. وہ زبان کہ جب آپ عمل کر کے بات کرتے ہیں یا یقین سے بات کرتے ہیں کہ میرے رب کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہی حق ہے، تو جب یقین ہوتا ہے تو تاثیر خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جاتی. دوسری بات یہ ہے صاحبوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ دین کے طالب علم کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی، جیسا کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ قربانی بڑی ضروری ہوتی ہے دین کے معاملے. جب آپ دین پہ چلتے ہیں تو دین قربانی مانگتا ہے.
قرب الہ اسی کو ملتا ہے جو قربانی دیتا ہے۔ یہ قربانی کیوں ضروری ہے؟ یہ صرف یہ تو نہیں کہ آپ نے جانور کو ذبح کیا، بلکہ جب آپ اللہ کے نام پہ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہاں اپنے نفس کی بھی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کہ خواہشات کو بھی ذبح کریں، نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کریں۔ میرے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پہلو بڑا نمایاں ملتا ہے کہ حضور جب نعمتیں آتی تو خدام میں بانٹ دیتے، غلاموں میں تقسیم فرما دیتے، لیکن جب قربانی دینے کا وقت آتا تو حضور اپنی آل کو پہلے پیش کرتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہجرت کا موقع ہے، بستر رسول ہے، کفار مشرکین تلواریں لیے کھڑے ہیں، جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کو بستر رسول پر، اپنے بستر پر سرکار نے لٹایا، اپنے جگر کے ٹکڑے کو بستر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے وہ کیسا واقعہ ہوگا کہ باہر تلواریں ہیں۔ آج کے دور میں دیکھیے کہ لیڈرشپ کا یہ اصول میرے سرکار نے سکھایا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قربانی پیش کرے، بڑا وہ ہوتا ہے جو قربانی پیش کرے۔ دیکھیے تو صحیح، آج ذرا سا کوئی معاملہ ہو پتلی گلی سے پہلے وہ سب نکلتے ہیں۔ سرکار اس موقع پر جناب علی المرتضیٰ کو فرما رہے ہیں تم بستر پر سو جاؤ اور صبح مکے والوں کی امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ ہے صادق اور امین کا کردار، یعنی جو جان لینے کے در پہ ہیں ان کی امانتوں کی فکر بھی ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو امانتیں بھی لے کر چلے گئے، امانتیں لوٹا کر آنا۔ اور جناب علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب میں اس بستر پہ سویا تو مجھے یہ یقین کامل ہوا کہ آج کی رات تو مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ تمہیں مدینے آنا ہے۔ کتنی تسکین میسر ہے آقا تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ چین سے سوئے اور وہ ساری رات کھڑے رہے۔ حضور ان کے درمیان سے تشریف لے گئے، نہ دیکھ پائے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ حضور نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے، تھوڑی سی مٹی لی اور وہ ویسے ہی عقل کے تو اندھے تھے ہی، بصارت سے بھی انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ اب دیکھیں یہی قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمیں وہ یقین نہیں ہوتا۔ حضور نے یہی تلاوت فرماتے ہوئے آپ تشریف لے گئے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ حضور درمیان سے تشریف لے گئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ اب صبح کا وقت ہوا، تھوڑا تھوڑا اجالا ہونے لگا، جناب علی المرتضیٰ باہر تشریف لائے۔ اب وہ آنکھیں مل رہے ہیں اور غور غور سے دیکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک کہنے لگا کپڑے بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، انگشت بدنداں ہیں سبھی مکے کے کافر، کہ سویا تو محمد تھا یہ جاگا کیوں علی ہے۔ حیران ہے۔ اور حضرت علی چین سے سوئے بستر رسول، امانتیں لوٹائیں، مدینے روانہ ہوئے۔ تو دیکھیے قربانی دینے کا جب وقت آیا، اور پھر آگے دیکھیے جب غزوہ خندق ہے، عبد ود ایک ایسا پہلوان آ گیا جس کے بارے میں مشہور تھا یک ہزاری، یعنی 1000 بندوں سے اکیلا لڑتا تھا وہ، یہ اس کی ہائٹ۔ وہ آیا، کوئی ہے تو آئے سامنے۔ تو میرے سرکار نے جسے اجازت دی لڑنے کی وہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔
جہاں بھی آپ دیکھیں گے نجران کے عیسائی آئے، مباہلے کی باری آئی، حضور اپنی آل کو لے کر آ گئے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب فتح مکہ کا موقع ہے، حضور تشریف لے جا رہے ہیں، میرے سرکار جس اونٹنی پر تشریف فرما ہے، اپنے ساتھ جس کو بٹھایا ہے وہ اپنے گھر کا کوئی فرد نہیں، ایک غلام زادہ ہے. اسامہ بن زید کو، جو زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، انہیں اپنے ساتھ پیچھے بٹھایا. یعنی آج اتنا بڑا دن ہے، اتنے بڑے پروٹوکول کا دن ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، حضور اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں. اور پھر جب کعبے پہ کھڑے ہو کر آذان دینے کی باری آئی، اللہ اللہ اللہ، حضور نے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر، یعنی جب بانٹنے کی باری آئی، حضور نے غلاموں کو عطا فرمایا. تو حضور کے سارے اصحاب نے قربانی دی، لیکن خاص موقعوں پر آپ دیکھیں گے تو حضور نے لیڈرشپ کا یہ اصول بھی ہمیں سکھایا کہ جب کوئی مشکل وقت ہو تو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو پیش کرو. صاحبو، یاد رکھیے کہ جب بھی ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو ہم دین کا بڑا کام کرنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بس کوانٹٹی پہ کام کرے، بھر دو، جامعات پہ جامعات بنا دو. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی پہ بھی کام فرمایا. جب پہلا مرکز بنا اسلام کا، دار ارقم، جو ایک پہاڑی پر ایک گھر تھا، 3 سال کا عرصہ ہو گیا. 3 سال کا عرصہ وہاں دعوت شروع ہوئی. جب 3 سال گزرے تو آپ کو پتہ ہے 3 سال میں کتنے لوگ تیار ہوئے؟ 40. کتنے افراد؟ ذرا زور سے کہیں. کتنے افراد؟ 40 افراد. ذات گرامی کون؟ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. میرے حضور نے ایک ایک ہیرا چنا بھی اور ایک ایک ہیرا تراشا بھی. کیا تربیت فرمائی ان اصحاب کی. کوئی کوئلوں پہ لیٹا ہوا ہے، کوئی تپتی ہوئی ریت پہ لیٹ کر احد احد کے نعرے لگا رہا ہے. اور کیسے ہیرے، کوئی صداقت کا پیکر، کوئی عدالت کا پیکر، کوئی شجاعت کا پیکر، کوئی سخاوت کا پیکر. ایک ایک فرد وہ تھا کہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا تھا. تیار کی. اور 13 سالہ مکی زندگی کو دیکھتے ہیں ہم تو کتنے افراد تیار ہوئے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ 13 سالہ جو مکی زندگی ہے کتنے لوگ اسلام لائے؟ ذات گرامی کون؟ جو دعوت دے رہی ہے، جو وجہ تخلیق کائنات. ٹوٹل افراد کتنے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ سوال ہے کہ مکے میں 13 سال میں کتنے لوگ اسلام لائے؟ سیرت کا سوال ہے نا سوچنے کی بات. ٹوٹل افراد جو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں وہ 200 سے 250 افراد. اس میں بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں. عرصہ کتنا؟ 13 سال. افراد کی تعداد یہ ہے. لیکن یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جب ریاست مدینہ بنی تو ایک ایک فرد وہ تھا کہ پورے سسٹم کو سنبھال رہا تھا بیٹھ کر. تو بجائے صرف کوانٹٹی کے، مقدار کے ساتھ ساتھ معیار پہ بھی کام کریں. کم لوگ ہوں لیکن اچھے لوگ ہوں. آپ دیکھیں نا کہ اب جمعے کی نماز میں، یہاں تو خیر میں حضرت صاحب شاید آپ جمعہ یہیں پڑھاتے ہیں، یہاں تو میں آیا ہوں جب بھی مجھے نیچے جگہ نہیں ملی، اوپر ہی جگہ ملی نماز پڑھنے کی. ماشاءاللہ چونکہ حضرت صاحب جیسے لوگ ہیں یہاں پہ، یہاں علامہ ڈاکٹر رضوان مدنی صاحب کے ہاں، ڈاکٹر رضوان نقشبندی صاحب کے ہاں جمعہ پڑھنے کا مجھے بارہا موقع ملا، تو وہاں بھی مسجد بھری بھی ہوتی ہے. جہاں بھی معیار ہوگا وہاں لوگ موجود ہوں گے. لیکن زیادہ تر مساجد میں کیا ہو رہا ہے
کہ جب عربی خطبہ شروع ہوتا ہے لوگ اس وقت داخل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوالٹی پہ کام نہیں ہو رہا، محنت نہیں ہو رہی. تو دین محنت مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے. جتنا ہم اللہ کے دین کو وقت دیں گے، وہ جو بات حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ مولا یہاں کون آئے گا؟ یہ جو وادی ہے جہاں نہ پانی ہے، نہ اناج ہے، نہ کوئی شے ہے، یہاں آئے گا کون؟ گویا رب نے فرمایا یا ابراہیم، دعوت دینا تیرا کام ہے، دلوں کو بدلنا میرا کام ہے. آج کتنا عرصہ ہو گیا اس صدا کو، آج بھی آواز آتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آخری بات کر کے میں اجازت لوں. ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ اے انسان، جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا اور دنیا ہنس رہی تھی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے تو رونا ہی اس کی زندگی کی علامت ہے. اگر بچہ نہ روئے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کو رلاؤ. جیسے ہی بچہ رونا شروع کرتا ہے لوگ مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ زندہ پیدا ہوا. تو فرمانے لگے اے انسان، جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. اپنی زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ جب تمہارا آخری وقت ہو تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو کہ کیسا مرد کلندر چلا گیا. یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے. اور کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں. پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم
لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں موت کے وقت کر دو نگاہ کرم موت کے وقت کر دو نگاہ کرم کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم سنگے در پہ تمہارے ہو میری جبیں سنگے در پہ تمہارے ہو میری جبیں تم پہ ہر دم کروڑوں غوث اعظم امام تو کا ولنوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علی بارک وسلم. ایصال ثواب کیا جاتا ہے 278 یاسین شریف، 292 سورہ فتح، 143 سورہ رحمان، 186 سورہ مزمل، 40 سورہ حشر، 40 سورہ دہر، 80 سورہ واقعہ، 24 سورہ بقرہ، 45 سورہ فجر، 1376 سورہ کوثر، 3900 سورہ اخلاص، 33 سورہ ملک، 60 سورہ عہد نامہ، 130 آیت کرسی، 23721 کلمہ